ایک ایسے پیغمبر جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں پر دسترس دے رکھی تھی، چرند پرند جن و انسان ان کے تابع تھے، وہ سب چیزیں ان کے حکم کے مطابق کام کرتی۔ یہ سب اللہ کی طرف سے عطا کردے معجزے تھے۔ اللہ کے ایسے کون سے نبی تھے، ان کا کیا نام تھا جنہوں نے سب چیزوں پر حکومت کی؟ جی ہاں دوستو، آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کریں گے۔ حضرت سلیمان کے پاس اڑنے والے گھوڑے کہاں سے آئے، وہ گھوڑے کیسے تھے، یعنی ان کا رنگ کیسا تھا؟ ملکہ بلقیس جو آپ کی بیوی تھی، انہوں نے آپ سے کس چیز کی خواہش کی کہ آپ نے وہ خواہش پوری کی؟ جب حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ بلقیس کے ساتھ سیر کر رہے تھے تو وہ کون سے جزیرے میں جا پہنچے؟ وہاں انہوں نے کیا دیکھا؟ کیا وہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اڑنے والوں گھوڑوں کو دیکھا؟ یا پھر انہوں نے اڑنے والوں گھوڑے لانے کی خواہش جنوں سے کی، اور جن کیسے وہ گھوڑے آپ کے پاس لے آئے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کون سی نماز قضا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کیوں ناراض ہوئے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیسے توبہ کی دعا مانگی؟ حضرت سلیمان نے گھوڑوں کے پر کیوں کٹوائے؟ ایسی کیا وجہ تھی؟ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے آج کی ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ABK لرننگ سپورٹ کے معزز دوستو، ایک ایسا گھوڑا جو اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، سنہرے پنکھوں اور چاندی جیسی رنگت والے تاریخ کے بے مثال گھوڑے جو کبھی حضرت سلیمان کی لشکر کی شان ہوا کرتے تھے، آج کی اس ویڈیو میں ان نایاب گھوڑوں کی مکمل تاریخ کو جانیں گے۔ ناظرین، زمانے قدیم میں گھوڑے ایک بیش قیمت جانور تھے جو نہ صرف سواری بلکہ جنگی قوت کے طور پر بھی استعمال ہوتے تھے۔ لوگ گھوڑوں کی خرید و فروخت کے ساتھ مخصوص قسم کے کاغذات بھی رکھتے تھے جن میں ان کے مالک، موجودہ مالک، ماں باپ، تاریخ و پیدائش اور گھوڑے کا مکمل شجرہ نسب بھی ہوتا تھا۔ یہ ایک مکمل دستاویز ہوتی تھی جو ان گھوڑوں کے اعلیٰ نسل ہونے کا ثبوت ہوا کرتی تھی۔ روایتوں کے مطابق ملکہ سبا بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے اڑنے والے تخت سے بہت متاثر تھی، لہٰذا ایک دفعہ ملکہ بلقیس کو یہ خواہش ہوئی کہ وہ بھی اس تخت پر بیٹھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سیر و تفریح کریں۔ لہٰذا ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہر روز تخت پر بیٹھ کر فضاؤں میں سفر کرتے ہیں اور تمام دنیا کے گرد پھرتے ہیں، آپ ایک دفعہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلے تاکہ میں اس تخت پر سیر کر سکوں۔ بس حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ ملکہ سبا کی خواہش پوری کرے، لہذا ہوا نے تخت کو اڑایا اور ان سب کو لے کر ایک جزیرے میں اتار دیا۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جس جزیرے پر اترا وہ 7 سمندروں کے بیچ کی جگہ یعنی ایک جزیرہ تھی۔ چنانچہ ملکہ بلقیس یہاں کے سبزے اور نہریں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ یہاں اس نے ایک عجیب و غریب قسم کے گھوڑے دیکھے جن کے بازوؤں میں پر نکلے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں نے حضرت سلیمان اور ان کے لشکر کو دیکھا تو گھبرا کر پرندوں کی طرح پرواز کر گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ یہ گھوڑے سلیمان علیہ السلام کو بہت پسند آئے۔ ملکہ سبا نے بھی ان گھوڑوں کو بہت پسند فرمایا، لیکن اب وہ ان کی دسترس سے دور جا چکے تھے، لہٰذا سلیمان علیہ السلام وہاں سے واپس اپنے محل تشریف لائے تو انہوں نے جنات کو حکم دیا کہ وہ ان گھوڑوں کو جہاں کہیں بھی ہوں وہاں سے پکڑ لائیں۔ ان جنات نے کہا، ہم خشکی کے جنات ہیں، دریاؤں اور سمندروں پر اختیار نہیں رکھتے، وہ گھوڑے سمندروں میں روح پوش ہو چکے ہیں، اس لیے اب اگر ان کو وہاں سے کوئی لا سکتا ہے تو وہ ایک سمندری جن ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ جن جس کا سمندروں پر اختیار ہے وہ کہاں ہے؟ جنات نے جواب دیا کہ اس جن نے آپ کی اطاعت سے انکار کر دیا ہے اور وہ آپ سے باغی ہو کر سمندر کی تہہ میں چھپ گیا ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو پکڑ کر لانے کا حکم دیا، لہٰذا آپ کے غلام جنات نے سمندر کے پاس جا کر آواز لگائی کہ اے جن، تو جس بادشاہ کے ڈر سے چھپا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو باہر آ جا، کیونکہ اب تمام جن آزاد ہو چکے ہیں۔ جب سمندر کے اندر اس جن نے ان کی آواز سنی تو وہ جن اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی اسے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے حضرت سلیمان کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت سلیمان کو دیکھ کر سمندر کے جن تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے آپ علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لی۔ حضرت سلیمان نے سمندری جن سے کہا کہ میں ایک جزیرے پر گیا تھا تو میں نے وہاں گھوڑوں کی ایک عجیب و غریب نسل دیکھی جن کے بازوں کی جگہ پر ہیں اور وہ اڑتے ہیں۔ سمندری جن نے کہا، ہمیں معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں چھپے ہیں، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں وہ گھوڑے لانے کا حکم ارشاد فرما دیا۔
بس جب وہ گھوڑے ایک چشمے سے پانی پی رہے تھے تو ان جنات نے اپنی تدبیر اور ہوشیاری سے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے نہایت ہی عمدہ نسل کے تھے جن کا نام جیاد تھا۔ لفظ جیاد جیر کی جمع ہے جس کے معنی تیز رفتار ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک عظیم الشان لشکر تھا جس میں انسان، جنات، جانور اور پرندوں کے الگ الگ دستے ہوتے تھے، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر میں ان اعلیٰ نسل کے تیز رفتار گھوڑوں کے لیے ایک الگ دستہ بنا دیا جو جنگوں اور فتوحات میں حضرت سلیمان کے لشکر میں سب سے اہم رول ادا کرتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوجی طاقت بن گئے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ شام کے وقت حضرت سلیمان ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کے بالوں اور پیشانی پر پیار سے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ آپ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ چنانچہ جب آپ نے نظر اٹھائی تو وہ گھوڑے نگے آہ سے اوجھل ہو چکے تھے۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبردار کیا، اے سلیمان، تم دنیا کے مال کی محبت میں اتنے مشغول اور گرفتار ہوئے کہ نماز عصر بھی ادا نہ کر سکے۔ اللہ کو تمہاری یہ مشغولیت پسند نہیں آئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گڑ گڑا کر اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کی اور سجدے میں گر کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب کی عبادت سے مجھے اس چیز نے غافل کر دیا، میں ایسی چیز ہی نہیں رکھوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے ان گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا، پھر ان کے پروں کو کٹوا ڈالا، لہٰذا ان اعلیٰ نسل جیاد گھوڑے کے پروں کو کاٹ دیا گیا اور پھر آج تک ان کے پر دوبارہ نہیں نکلے۔ اس کے بعد کبھی اس دنیا میں اڑنے والے گھوڑے نہیں دیکھے گئے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ان گھوڑوں کے بدلے مکمل ہوا پر اختیار دے دیا گیا۔ یہ ہوا ان گھوڑوں سے کہیں زیادہ تیز رفتار تھی جو آپ کے لیے مسخر کر دی گئی تھی، جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام 1 مہینے کا سفر 1 دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ عزیزان دوستو، بعض لوگ حضرت سلیمان کے ان گھوڑوں کو ایک عام عربی گھوڑے ہی کی نسل قرار دیتے ہیں اور اڑنے والوں گھوڑوں کو محض قصے کہانیاں اور داستانوں کی باتیں مانتے ہیں، جبکہ حدیث میں اس بات کے واضح دلائل ملتے ہیں، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک یا خیبر کے سفر سے واپس آئے تو گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ جب تیز ہوا کے جھونکے سے گھر کے کونے کا پردہ ہٹ گیا، وہاں سیدنا عائشہ کے کھیلنے کی گڑیا رکھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی ان پر پڑ گئی۔ دریافت فرمایا، یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ یہ میری گڑیا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے بیچ ایک گھوڑا سا بنا ہوا ہے جس کے 2 پر بھی کپڑے کے لگے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے اوپر دونوں طرف کپڑے کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ کہا، یہ دونوں ان کے پر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان کے پردار گھوڑے تھے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے آخری دانت دکھائی دینے لگے۔ اس روایت سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہیں تھا، بلکہ ان کی حقیقی پر تھے اور اس بات سے عرب لوگ واقف تھے۔ روایتوں کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پر کاٹ دیے، پھر ان کے پر نہیں آئے، جبکہ ان کی نسل برقرار رہی۔ امام علی مقام حسین ابن علی کا گھوڑا ذوالجناح بھی انہی گھوڑوں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا اور ذوالجناح کا شجرہ نسب حضرت سلیمان علیہ السلام سے گھوڑے سے جا ملتا ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ تھا آج کا دلچسپ واقعہ۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ دوستو، دنیا کی مال و دولت صرف آزمائش ہے، اس کی محبت میں نہ پڑیں کہ واپسی کا راستہ بھی نہ بچے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنا، اپنے دوستوں اور گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔